اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو کونوا ہو جاؤ قوامین خوب قائم رکھنے والے بالقسط انصاف کو قائم رکھنے شہداء للہ اللہ کے لیے گواہی دینے والے بنو ولو علی انفسکم اگرچہ وہ آپ کے خلاف ہو او الوالدین آپ کے والدین کے خلاف الاقربین رشتہ داروں کے خلاف آپ نے انصاف کی گواہی دینی ہے ان یکن اگر ہوں وہ غنین مالدار او فقیرن یا فقیر ہوں تو آپ نے گواہی دینی ہے ضرور مالدار کے خلاف بھی دے سکتے ہیں فقیر ہو تو اس کے بھی فاللہ اولا بہما زیادہ قریب ہے اللہ ان دونوں کی کیونکہ اللہ حکم دیتا ہے نا کہ تم گواہی دو فلا تتبعوا الہوا تو آپ نے خواہش کی پیروی نہیں کرنی ان تعدلوا یہ کہ تم عدل کا سے ہٹ جاؤ وَإِن تلووا اور اگر تم نے منہ پھیر لیا گواہی سے گواہی دینے سے تم نے کیا کر لیا منہ پھیر لیا اور تعرضوا یا اعراض کر لیا فإن اللہ کان بما تعملون خبیرا بے شک اللہ تمہارے کاموں سے باخبر ہے یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو آمنو ایمان رکھو یعنی دائمی ایمان رکھو کبھی ہو جائے ایمان میں باللہ اللہ پر و رسول اس کے رسول پر والکتاب الذی اس کتاب پر نزل علی رسول جو اس نے اپنے رسول پر نازل کی والکتاب الذی اور اس کتاب پر انزل جو نازل کیا من قبل اس سے آپ سے پہلے ومن یکفر باللہ جو اللہ کا انکار کرے وملائکتی فرشتوں کا وکتب اس کی کتابوں کا ورسلی اور اس کے رسولوں کا والیوم الآخر اور آخرت کا دیکھیے یہ کیا آ رہا ہے یہ عطف ہے سارا یہ کتب ہی و رسل ہی والیوم الآخر ٹھیک ہے نا آپ نے پڑھا نا اور توابع میں سے حرف عطف یہ اس کا کمال ہے فقد دل ضلالا بعیدا ٹھیک ہے تو بے شک وہ بہک گیا دور کی گمراہی میں ان الذین آمنوا بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا ثم کفر پھر کفر اختیار کیا ثم آمنوا پھر ایمان لیا ثم کفر پھر کافر ہو گئے ثم ازدادوا کفرا پھر کفر میں بڑھ گئے لم یکن اللہ نہیں ہوگا اللہ کے لیے کہ لیغفر لهم کہ ان کی بخشش فرمایا اللہ ان کی بخشش نہیں فرمایا کیونکہ اینڈ پہ پھر کافر ہوگا نا ولا یہدی سبیلا اللہ انہیں سیدھا راستہ بھی نہیں دکھائے گا بشر المنافقین منافقوں کو خوشخبری دو ٹھیک ہے بان لهم عذاب علیم کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے خوشخبری یعنی یہ ان کے لیے خوشخبری تو کیا ہوگی ٹھیک ہے انہیں مطلب ڈرایا جا رہا ہے الذین وہ لوگ یتخذون الکافرین جو بناتے ہیں کافروں کو اولیاء دوست من دون المؤمن مومنوں کو چھوڑ کے ایبتغون کے چاہتے ہیں عندهم العزت اپنے ان کے پاس عزت چاہتے ہیں فإن العزت للہ جميعا عزتیں سارے اللہ کے لیے ہیں وقد بے شک نزل علیکم نظر کیا اللہ نے تم پر فی الکتاب کتاب میں ان یہ کہ اذا سمعتم جب سنو آیات اللہ کی آیتیں یکفر بها کہ اس کا انکار کیا جا رہا ہے ویستہزأ بها اور اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے فلا تقعدوا معهم آپ ان کے پاس مت بیٹھیں جب قرآن پاک کی آیات کا انکار ہو رہا ہے مذاق ہو رہا ہے آپ وہاں مت بیٹھیں حتی یخوضوا یہاں تک کہ وہ مشغول ہو جائیں فی حدیث غیر کسی اور بات میں حدیث بیسیکلی بات کو کہتے ہیں انکم بے شک تم اذا مثلهم تب تم ان کی طرح ہو جاؤ گے یعنی کہ اگر تم اٹھو گے نہیں بیٹھے رہو گے ان کی ان اللہ بے شک اللہ جامع المنافقین جمع کرنے والا منافقوں کو اور کافروں کو فی جہنم جميعا سب کو الذین وہ لوگ یتربصون بکم انتظار کرتے رہتے ہیں آپ کے ساتھ کہ کس طرح آپ پر کوئی گردش آ جائے حالات آپ کے خراب ہوں فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ اگر آپ کو فتح ملے کامیابی من اللہ سے قالوا کہتے ہیں أَلَمْ نَكُن مَعَكُمْ کہ ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے ہمیں بھی حصہ دو ہیں وَإِن كَانَ الْكَافِرُونَ نَصِيبٌ اور اگر کافروں کے لیے کوئی حصہ ہو قالوا کہتے ہیں أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ تو کیا ہم غالب نہیں ہو گئے تھے تم پر وَنَمْنَعَكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اور ہم نے منع کر دیا تمہیں مومنوں سے کافروں کہتے ہیں کہ ہم تمہارے کام آ گئے تھے تو ہم پر احسان کرو فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ اللہ فیصلہ کرے گا قیامت کے دن وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ نہیں بنائے گا اللہ کافروں کے لیے مومنوں پر سبیلاً کوئی راہ تو یہ آپ کی جی میں پڑھائی چاہیے صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مشکات المصابی وعن ابی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو امامہ سے روایت ہے جی نہیں ابو سعید خدری سے روایت قال کہتے ہیں قال رسول اللہ من اکل طیبا جس نے
حلال کھایا، صاف ستھرا کھایا، وعامل فی سنت، اور سنت کے مطابق عمل کیا، وامن الناس بوائے کی، لوگ اس کی شرارتوں سے امن میں ہیں، داخل جنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا. یعنی کہ جس نے حلال کھایا، ٹھیک ہے، صحیح طریقے پہ عمل کیا، لوگوں کو تنگ نہ کیا، وہ کیا ہوگا؟ جنت میں. فقال رجل، آدمی نے کہا یا رسول اللہ کے رسول، ان هذا اليوم لکثیر، آج تو بہت سارے لوگ ہیں، فی الناس، لوگوں میں یہ عادت بڑی پائی جاتی ہے. قال، آپ نے فرمایا، وَسَيَكُونُ، ان قریب، فی قرون بعدی، اس طرح بعد والے لوگ بھی بہت سارے ہوں گے جو یہ کام کریں گے، سنت پر عمل کریں گے، ٹھیک ہے جی، اور حلال کھائیں گے، تو بعد میں بھی ہوں گے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکم فی زمان، تم میں سے ایک زمانہ آئے گا تم میں، من ترک منکم عشرہ، اور جس نے چھوڑ دیا 10واں حصہ، ما عمر بھی، تو وہ ہلاک ہو جائے گا، یعنی 10 میں سے ایک بھی چھوڑا تو ہلاک ہو جائے گا. ثم یاتی زمان، پھر ایک زمانہ آئے گا، من عامل منہم بعشر ما عمر بھی نجا، اور انہوں نے اگر 10ویں حصے پر بھی عمل کر لیا تو وہ نجات پا جائے گے. کہ تم اس زمانے میں ہو کہ اگر اس وقت تم 10واں حصہ بھی چھوڑ دو تو ہلاک ہو جاؤ گے، لیکن ایک زمانہ آئے گا وہ 10ویں حصے پر بھی عمل کریں گے تو وہ نجات پا جائیں گے. وَأَنَا أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عنْهُ قَالَ قَالَ رسول اللہ مَا ضَلَّ قَوْمٌ بَعْدَ هُدًى، جو قوم ہدایت کے بعد گمراہ ہو جائے، کانوا علیہ، وہ ہوتی ہے الا الجدل، صرف اس وجہ سے کہ وہ لڑائی شروع کر دیتے. جب یہ قوم ہدایت سے ہٹ کے دوسرے کاموں میں لگ جائے تو پھر لڑائی جدال میں شروع ہو جاتی ہے. ثم قرأ رسول اللہ، ثم پھر قرأ فعل ہے نا کہ رسول اللہ اس کا فاعل ہو جاتا ہے. ثم قرأ رسول اللہ هذه الآیہ، پھر آپ علیہ السلام نے اس آیت کی تلاوت فرمائی. ما ضربوہ، نہیں لڑتے وہ آپ سے، لک آپ سے، الا مگر جدلہ، جھگڑا ہی کرتے ہیں، بل ہم، بلکہ وہ قوم خاصمون، جھگڑالو قوم ہیں. وعن انس بن مالک ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول لا تشددوا علی انفسکم، اپنی جانوں پر تشدد، سختی مت کرو، فیشدد اللہ علیکم، اگر تم نے اپنے اوپر سختی کی اللہ بھی تم پر سختی کرے گا. یعنی آسانی، لائٹلی کام کرو، ٹھیک، اپنے اوپر اتنی سختیاں نمازوں میں اس طرح نہ کرو. فإن قوما شددوا علی انفسهم، فإن بے شک قوم نے شددوا علی، اپنی جانوں پر اس نے سختی کی، فشدد اللہ علیہم، تو اللہ نے بھی ان پر سختی کی، سخت احکام اللہ نے ان پر ڈال دیے. فتلک بقایاہم، ان میں سے جو باقی چیزیں ہیں، فی الصوامع والدیار، یہ صوامع اور یہ جو دیار ہے، یعنی کہ یہ جو گرجا گھر اور یہ ساری چیزیں ہیں یہودیوں اور عیسائیوں کے. ورہبانیت، اور رہبانی، ہر چیز چھوڑ دینا. ابتدا، انہوں نے شروع کر دیا ما کتبنا علیہم، جو ہم نے ان پر جو ہے وہ لکھا. ٹھیک ہے جی زین. جی یہ سوامی سے کیا مراد؟ سوامی یہ جو یہودیوں کا جو ہوتا ہے نا عبادت گاہ، کیا بولتے ہیں؟ گرجا. گرجا نہیں، گرجا تو میرے خیال میں عیسائیوں کو بولتے ہیں نا. سلیب، صحیح نہیں، پتہ نہیں کیا ہے. سوام میں سوا میں اس کو بولتے ہیں. یہود اور نصارہ عبادت گاہیں ہوتی ہیں نا، یہود اور نصارہ کی، ان کو سوا میں، جی یہود کی جو ان کو میرے خیال میں گرجا یا اس طرح کچھ بولتے ہیں. ایک اور لفظ بھی آتا ہے، ٹھیک ہے، سوام و دیار، یعنی ان کی عبادت گاہیں ہوں، سمجھ لیں. جی ٹھیک ہے جی، وہ الگ اگر کریں گے تو پھر الگ چیز مل جائے گی ان کی. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نزل القرآن علی 5 اوجہ، 5 وجوہات پر قرآن نازل ہوا، یعنی قرآن میں 5 ٹاپک ہیں: حلال، حرام، محکم، متشابہ، امثال، مثالیں. حلال کا ذکر ہے، حرام کا ہے، محکم یعنی احکام ہے، متشابہ جو متشابہ چیزیں ہیں، اور امثال، مثالیں. فحل الحلال، حلال کو حلال جانو، وحرم الحرام، حرام کو حرام جانو. وعلموا بالمحکم، اور محکم جو احکام ہیں ان کو جانو، ٹھیک ہے. وآمنوا بالمتشابہ، متشابہ پہ امن لاؤ، بس ایمان لائے، جیسے نا ید اللہ، اللہ کا ہاتھ، یہ متشابہ ہیں اس طرح کی. واعتبروا بالامثال، اور مثالوں سے عبرت حاصل کرو. یہ 5 کام کرو، ٹھیک ہے. وعن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابن عباس کہتے ہیں الامر صلاح، 3 کام ہیں. امر بین رشدہ، ایسا کام جس کی ہدایت واضح ہو، فتبعوا، تو اس کی پیروی کرو، آپ کو پتہ نہیں کہ یہ سیدھا راستہ، اس کی پیروی کرو. وامر بین، ایک ایسا واضح، غی ہو، اس کی گمراہی واضح ہے، فاجتنبوا، تو اس سے رک جاؤ.
ایسا کام ہے جس کی گمراہی واضح، اسے رک جاؤ. وَأَمْرٌ اُخْتُلِفَ فِيهِ، تو ایسا کام ہے جو جس میں اختلاف ہے، پتہ نہیں جائز ہے کہ ناجائز، فَقِلْهُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، تو اسے اللہ کے ہاں سپرد کر دو. ٹھیک ہے. صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جی سگر علی صاحب. یہ جو آپ نے فرمایا ہے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ کوئی شخص 10 فیصد میں عمل کرے گا تب بھی نجات پائے گا، تو جو وہ زمانہ ہوگا وہ اس صحابہ کے زمانے سے زیادہ بہتر ہوگا؟ نہیں، بہتر تو نہیں ہوگا، بس یہ کہ اس کو نجات کے لیے اس کو نمبر زیادہ مل رہے ہیں، کیونکہ حالات ایسے ہیں کہ تھوڑا بھی عمر کرے گا تو اس کے لیے آسانی ہو جائے گی. بہتر جی زمانہ تو صحابہ کی ہے. جی جی. صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ یہ پڑھ رہے ہیں، یہ جو ہم عربی پڑھ رہے ہیں، اس عربی کو سمجھنے کے لیے، تاکہ ہم جب دیکھیں نا، ایک ہوتا ہے اردو ترجمہ پڑھنا، ایک ہوتا ہے آپ کے سامنے عربی الفاظ ہیں، اس کو آپ خود، پھر جب آپ کے اندر ایک کیپیسٹی آ جاتی ہے تو آپ اس کی خود ترجمہ کرتے ہیں، اور ترجمہ کرتے ہوئے آپ کو ایک یقین ہوتا ہے کہ یہ اس کا معنی یہ بنتا ہے. پھر آپ عربی پڑھتے ہیں، عربی کا ایک لطف ہوتا ہے، اصل کانٹینٹ آپ وہ دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں صرف اور نحو اس لیے پڑھائی جاتی ہے تاکہ آپ کو اصل کا پتہ لگے، کوئی آپ کے ساتھ دھوکہ نہ کرے. ٹھیک ہے جی. ایک مثال کے طور پر اصل کتاب ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی، غنیۃ الطالبین. تو اس میں جو ہے وہ لکھا ہوا ہے نماز کا طریقہ، اس میں لکھا ہوا ہے تحت میرے خیال میں انف نہیں، تحت آگے الفاظ کچھ ہیں میرے ذہن میں نہیں آ رہے. تو تخت سورہ. ہاں، تحت سورہ. ٹھیک ہے. عربی میں یہ لکھا ہوا ہے تحت سورہ، کہ آپ نے ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا ہے. وہ ترجمہ دیکھو گے تو اس کا کچھ سینے کے ہاتھ لکھا ہوا ہے. کمال ہو گیا. اچھا، ایک شیر علی نے مجھے ایک ویڈیو سینڈ کی، اس میں تو ایک صاحب جو ہے وہ جواب دے رہے ہیں کہ جو تم تو شیخ عبد القادر جیلانی کی بات کرتے ہو، شیخ عبد القادر جیلانی تو حنفیوں کو جہنمی کہتے تھے، حالانکہ عربی کتاب اٹھا کے لے ہیں، کہیں ایسی بات نہیں. جھوٹ بولا اس نے. ایک فرقہ تھا مرجیہ، ٹھیک ہے، اس کے 12 آگے فرقے ہیں. انہوں نے لکھا ہے اس میں ایک فرقہ غسانیہ. ٹھیک ہے. اچھا، عربی میں کوئی نہیں ٹیکسٹ میں ہے. جو ترجمہ کرنے والے ہیں وہ ترجمہ کر رہے ہیں حنفیہ غسانیہ. سمجھ نہیں کہاں سے کر رہے ہیں، کہیں سے کر رہے ہوں گے، شاید کسی اور عربی لحاظ سے ہوگا، تو وہ اللہ علم. وہ اب یہ غسانیہ کس کا فرقہ ہے؟ مرجیہ کا فرقہ ہے، اہل سنت کا فرقہ نہیں ہے. تو اس کو جو یہاں کے حنفی امام ابو حنیفہ، تو وہ تو اہل سنت ہے نا، وہ مرجیہ تو نہیں ہے. تو اگر حنفیہ غسانیہ بھی ہو تو غسانی، اس کے آگے پھر شرح لکھی ہوئی ہے اردو والوں نے کہ یہ غسانی ہے اس لیے کہ وہ جو غسان تھا اپنے آپ کو مشہور کرنے کے لیے کہتا میرے وہی عقائد ہیں جو امام ابو حنیفہ کے عقائد ہیں. مثلا اس میں ایک عقیدہ یہ بھی ظاہر کرتا ہے کہ جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نبوت کو نہیں مانتا. تو ایسا تو ہے نہیں کہ امام ابو حنیفہ یا حنفی کوئی بھی جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کریں. اس لیے ان کو گمراہ فرقے میں ڈالا ہے. تو بات بتانے کا مقصد ہے کہ جب آپ کے پاس عربی آ جائے نا تو عبارت پھر آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی. اس طرح کے لوگ آپ کو گمراہ نہیں کریں گے، دھوکہ نہیں دیں گے. تو اس پہ میں نے ویڈیو بنائی ہے انشاءاللہ. تو یہ اس پر میں ٹک ٹاک پہ چڑھاؤں گا، ڈیلی ایک ویڈیو ٹک ٹاک پہ، ایک یوٹیوب پہ. تو آپ کی معلومات کے لیے انشاءاللہ بڑا وہ ہوگا. تو ایک فیس بک پہ انشاءاللہ. تو آپ حضرات بھی اپنی ٹک ٹاک بنائیں، اپنے چینلز بنائیں، جتنا ہو سکے اپنے کام کو بڑھائیں. جو سیکھا ہے اس کو آپ، جاہل لوگ بیٹھے ہوتے ہیں بات کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ تو ماشاءاللہ پڑھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، اس کو آگے بڑھائیں، ایسی کوئی چیز ضرور کریں. ٹھیک ہے جی. یا علماء کی تقریریں ڈالیں، جو علمی تقریریں ہیں، جو کسی کو مطلب آپ کو فائدہ ہو رہا ہے، اس طرح کی چیزیں آپ لگے رہیں تھوڑا بہت، اس کا آپ کو بڑا فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، سبق ہمارا مبتدا سے چل رہا تھا. ٹھیک ہے جی. بلکہ مبتدا آپ نے پڑھ لیا تھا، پہلے تھا مبتدا مرفوعات. مرفوعات کون بتائے گا مرفوعات کتنے ہیں؟ جی کوئی بتائے گا؟ جی ماشاءاللہ گیلانی صاحب. 8 ہیں. 8 ہیں مرفوعات. کتنے ہیں؟ 8 ہیں. ٹھیک ہے جی. تو وہ سارے آپ نے پڑھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے جی. گیلانی صاحب آپ نے کل ان کی لسٹ بھیج دینی ہے مرفوعات کی. ٹھیک ہے. مبتدا، خبر. ٹھیک ہے جی. ہاں تو 8 ہیں جی. اس میں سے پہلا ہے مبتدا اور خبر. ٹھیک ہے. تو مرفوعات ان حالت رفع میں ہوتے ہیں، فاعل بنتے ہیں یا مبتدا بنتا ہے، نائب فاعل بنتے ہیں. ٹھیک ہے. پہلا آپ کی جو پہلا سبق تو اصطلاحات پر تھا. اب جو وہ کیا ہے آپ کا سبق ہے مبتدا اور خبر پر. ٹھیک ہے.
جیسے اللہ رب، اللہ رب ہے، ٹھیک ہے جی، تو اللہ مبتدا، رب خبر، اللہ رب ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح الرب معبود، رب ہمارا معبود، الرسول رؤوف، پہلے ایک مبتدا کہتے ہیں دوسرے کو خبر کہتے ہیں۔ اب آگے مبتدا اسم اشارہ، ٹھیک ہے۔ اسم اشارہ وہ لفظ جس سے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے، جیسے اردو میں یہ، عربی میں حاضہ آتا ہے۔ مشار الیہ وہ چیز جس کی طرف اشارہ کیا جائے، جیسے حاض القرآن، یہ قرآن۔ اس مثال میں القرآن مشار الیہ ہے، حاضہ اشارہ، القرآن مشار الیہ۔ حاضہ واحد کے لیے آتا ہے، حاضان تثنیہ کے لیے، ہاؤلائے جمع کے لیے، یعنی یہ مذکر کے۔ مؤنث کی حاضی واحد، ہاتان تثنیہ، ٹھیک ہے، اور ہاؤلائے اس کے لیے جمع آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور قاطرتن، بقرتن، امراتن، نسان، ٹھیک ہے، یہ ان کے نام ہے۔ قاطرتن نیچے انجن کو بولتے ہیں۔ حاضہ عالمن، یہ عالم ہے، حاضہ مبتدا، عالمن خبر، ٹھیک ہے۔ حاضی قاطرتن، یہ انجن ہے، حاضی، اچھا جو مبتدا ہوگا نا وہ خبر بھی اسی طرح ہوگی، اگر مبتدا مذکر ہے تو خبر بھی مذکر ہوگی، ٹھیک ہے۔ مبتدا مؤنث ہے، حاضہ یہ عالم، عالم ہے تو حاضہ، ٹھیک ہے، مطلب جو عالم ہے وہ مذکر ہے تو حاضہ بھی مذکر آئے گا۔ قاطرۃ، جس چیز کی طرف اشارہ کریں مشار الیہ، ظاہر ایسا ہی ہوتا ہے نا، ہمارے ہم جب بات کرتے ہیں اگر فیمیل کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو وہ فیمیل والا لفظ استعمال کرتے ہیں، میل کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو وہ لفظ استعمال کرتے ہیں، تو عربی میں ایسا ہی۔ وہ قاطر انجن کی طرف اشارہ کرتا تو حاضی کہہ دیا۔ ہاتان بکرتان، دو گائے تھی تو کہا ہاتان بکرتان۔ یہ آپ کو چھوٹے چھوٹے جملے کر کے آپ کو بتا رہے ہیں کہ اس طرح آتے ہیں۔ ہؤلاء مسلمون، یہ مسلمان، ہؤلاء مومنات، یہ مومنات، ٹھیک ہے۔ حاذا مومن، یہ مومن، حاذی مومنۃ، یہ مومنہ ہے۔ ہاتان مسلمتان، یہ دو مسلم عورتیں ہیں۔ حاذان رجلان، دو آدمی ہیں۔ الکلمان جدیدان، یہ دو قلم ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا یہاں ایک اور چیز آپ کو بتاؤں، اگر یہ ہوتا الکلمان الجدیدان تو پھر یہ کیا بن جاتا؟ جی اسد بھائی، الکلمان الجدیدان تو یہ کیا بن جاتا؟ یہ دو قلم نہیں ہیں۔ تو یہ کیا بن جاتا عبارت؟ اب یہاں ہم پڑھ رہے ہیں الکلمان مبتدا، جدیدان خبر، ٹھیک ہے۔ سوال یہ ہو رہا کہ اگر الجدیدان پر الف لام آ جاتا الکلمان کی طرح تو یہ مبتدا خبر بنتے یا کچھ؟ ہاں پھر یہ کیا بنتا یہ؟ موصوف اور صفت بندے۔ ہاں یہ پھر موصوف اور صفت ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ موصوف اور صفت والا سبق ہم نے پیچھے پڑھا ہے نا، توابع کی 5 قسمیں، اس کو یہ چیزیں اس کو آپ تھوڑا سا جب بھی موقع ملے اس کو ریوائز کریں، تو یہ چیزیں ریوائز کرنے سے بہت زیادہ آتی ہیں۔ اب میں جب ہم نے مکمل کیا نا عالم کورس، اس کے بعد بھی ہم اس کو ریوائز کرتے رہے ہیں۔ خاص طور پر ایک کتاب ہے تحصیل الصرف تحصیل النحو، بہرا شریف سے چھپتی ہے، مجھے بڑی پسند آئی، تو وہ صرف اور نحو 2 کتابیں، تحصیل الصرف اور تحصیل النحو، ٹھیک ہے جی، تو وہ آپ ان کو لے لیں تو بڑا انشاءاللہ آپ کو اس کا فائدہ بھی ہوگا، بہت سارے اس میں چیزیں ہیں، تو یہ بھی چیزیں اسی میں بھی ہیں۔ مطلب یہ جو علم ہے نا، مطلب ایک کتاب آپ نے لے لی، اس کی مختلف کتابیں لے لیں۔ بعض اوقات کچھ ایسے رائٹر ہوتے ہیں جو بڑا آسان کر کے ہو جاتا ہے، کچھ یہاں آسانی، کچھ دوسری کتاب میں آسانی ہے، تو یہ چیزیں بڑا فائدے مند دیتی ہیں، مختلف جو قطرہ قطرہ سے آپ کا دریا بن جاتا ہے۔ الکلمان جدیدان، الکلمان مبتدا، جدیدان خبر۔ اگر الجدیدان الف لام ہوتا تو پھر موصوف صفت ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ موصوف صفت ہم نے پڑھا ہے نا کہ اگر موصوف مذکر ہے تو صفت بھی مذکر، موصوف مؤنث صفت بھی مؤنث، موصوف واحد صفت بھی واحد، ٹھیک ہے، اور موصوف نکرہ صفت بھی کیا ہوگی؟ نکرہ۔ اب دیکھیں الکلمان جو ہے نا یہ مبتدا بن رہا ہے، یہ معرفہ ہے، جدیدان یہ خبر ہے، تو اگر یہ بھی معرفہ بن جاتے پھر موصوف صفت بن جاتے۔ الکلمان معرفہ ہے، جدیدان جو ہے نکرہ ہے، تو اس لیے موصوف صفت نہیں بنا بلکہ مبتدا اور خبر بن گیا۔ النساء حاضرات، عورتیں حاضر ہیں، النساء مبتدا حاضر ہے۔ المرأۃ عالمۃ، عورت عالمہ ہے۔ اگر ہوتا المرأۃ العالمۃ الف لام ہوتا العالمۃ تو یہ موصوف صفت بن جاتا، تو المرأۃ مبتدا معرفہ ہے، عالمۃ یہ خبر، یہ ناکرہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ عربی میں یہ چٹائی ہے، ٹھیک ہے، یہ 2 چٹائیاں، یہ آپ نے کر کے آنا ہے، کل یہ آپ نے سنانا ہے، گرل صاحب سنا لیں گے یہ؟ جی ضرور انشاءاللہ۔ ہاں 5-10 منٹ ضرور رات کو آپ نکالتے رہیں، 8-10 منٹ ضرور نکالتے رہیں تاکہ
چلے اللہ آسانی کرے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا. اچھا جی, آگے کون سی کتاب آپ کی آگے؟ اپنا بہار شریعت. جی جی جی, میرے پاس نا میرا 1 مہینہ میرا لیپ ٹاپ بند رہا ہے نا, اپڈیٹ نہیں ہوتا رہا, جس کی وجہ سے نا مجھے تھوڑی سی پرابلم آ رہی ہے کہ پی ڈی ایف جو میرا نا کیا کہتے ہیں ایڈوب ریڈر, وہ اس کا کوئی سسٹم خراب ہو گیا کہ جہاں میں اس کو چھوڑتا ہوں تو وہاں نہیں ہوتا بلکہ شروع میں چلا جاتا ہے, پھر مجھے دیکھنا پڑتا ہے. جی کہاں تک پڑھ لیا تھا آپ نے؟ میرے خیال میں نماز چل رہا تھا نا. 40واں مسئلہ 40واں مسئلہ سر 40واں مسئلہ. ادھر شو نماز نہیں کا ہو رہا. ہاں جی ہاں جی, میں کرتا ہوں, اسکرین شو تو نہیں ہو رہی مطلب. ہو جائے گی, ابھی ہو جاتے ہیں, وہ مسئلہ ہو گیا نا پورا. جی چل رہا ہے. کس چیز کا تھا؟ بلال صاحب آپ کی بچی کیسی ہے؟ صفا بتا دینا اپنا نام سر. ایک منٹ سر, ایک منٹ. خالی تو یہ کپڑے اگر دوسرے کے پاس کپڑا ہے اور غالب یہ مسئلہ ہے. ایک منٹ سر, ایک منٹ میں بتاتا ہوں آپ. جی غزالی صاحب. جی 485 نمبر سر. صفحہ نمبر 485 وہی کھولا ہوا ہے 485. ہاں جی ہاں تو وہ, مسئلہ نمبر 40. جی جی, ہاں جی اگر یہ تھا کتنے اپنا غزالی صاحب, یہ نماز کی شرائط کتنی ہے؟ غزالی آواز آ رہی ہے غزالی کو؟ جی مفتی صاحب. نماز کی شرائط کتنی ہے؟ آواز نہیں آئی. جی اب جی یاد نہیں ہے. جی یاد نہیں. اور کسی ذہن کو یاد ہے نماز کی شرائط کتنی ہے؟ ذہن جی سر, میں نماز کی شرائط جی جی سر جی نماز کی شرائط پہلی آگے پیچھے ہو جائیں گی. نہیں بس بتا دے کتنی ہے. مطلب 6. 6 بالکل صحیح کہا شاہ جی نے, 6 ہیں. نیت, ہاں ہاں, اور نماز کی فرائض کتنے ہیں؟ 5 فرائض ہیں. نماز کے 5 فرائض ہیں. جی ایسا ہی ہے. جی 5 فرائض ہیں. اسد علی بتا کتنے فرائض ہیں؟ اسد علی بھائی نماز کے فرائض کتنے ہیں؟ جی گیلانی صاحب اب آپ کی باری, آپ بتائیں کتنی نماز کی فرائض ہے؟ گنے پڑیں گے کہتے ہیں.
اچھا کتنی اور تحریمہ یہ کوئی سجدہ رکوع ہاں قیام کرنا حضرت تقریباً 13 فرائض ہیں. قضا ہیرا کتنے بنتے ہیں ہاں کتنے دیکھ لیں کتنے بنتے ہیں. ہاں شروع میں ہے میرے خیال میں لکھے ہوئے ہیں ہم نے بتائے ہیں کتنا کس صفحے پر بدن کا ہے. پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، اور نماز کی نیت، تکبیر تحریمہ، قیام، رکوع، 2 سجدے، قرات، ہاں ہاں تقریباً یہ 13 ہو گئے. فرائض نہیں فرائض جو ہے نا وہ فرائض 7 ہیں، شرائط 6 ہیں. شرائط جو ہے نا 6 ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا گیلانی صاحب یہ فرائض اور شرائط میں کیا فرق ہے گیلانی صاحب؟ شرط حضور نماز داخل سے پہلے آتی ہے، داخل ہونے سے پہلے شرط ہے. شرط جو نماز داخل ہونے سے جی پہلے جی جو نماز داخل ہونے سے پہلے جو کام ہے انہیں کیسے شرائط. ٹھیک ہے. جی اور نماز کے اندر جو چیزیں اسے کہیں گے فرائض. ٹھیک جی ہے. تو شرط یہ ہے کہ جو ہے نا وہ گیلانی صاحب مکے جائیں گے تب عمرہ ہوگا. ٹھیک ہے نا. تو مکے جانا پہلے شرط ہے، عمرہ بعد میں ہوگا. تو اسی طرح شرط ہے، یہ شرط پہلے ہوتی ہے اور فرض بعد میں ہوتا ہے. شرائط مکمل پہلے کپڑا پاک ہوگا. ٹھیک ہے. جگہ پاک ہوگی. اس کے بعد پھر نماز شروع کریں گے. پھر نماز کے اندر جو ہے وہ فرائض ہوں گے. نماز سے پہلے شرائط اور نماز کے اندر فرائض. ٹھیک ہے. 7 فرائض ہیں اور 6 شرائط ہیں. اب دوسری شرط کہہ رہے تھے آپ کا لباس، آپ ستر عورت. ٹھیک ہے نا. اگر کپڑا مول ملتا ہے اس کے یہ تو کچھ تھا کہ کپڑا نہ ہو تو پھر کیا کریں. ٹھیک ہے. تو اس زمانے میں کپڑوں کی کمی ہوتی تھی تو محدثین اور فقہاء نے یہ ساری مسئلے نکالے. ٹھیک ہے. اچھا آگے برہنہ کا ذکر ہے، ہمیں اس کو کوئی ضرورت نہیں، برہنہ وہ رہا نہیں. ٹھیک ہے. آگے بھی برہنہ. ٹھیک ہے. تو اب یہ دوسری شرط ہم پڑھ رہے تھے، یہ آپ کی دوسری شرط شروع ہوتی ہے جناب. شرط ستر عورت، یہ آپ کا لباس مکمل ہونا چاہیے، بس یہ ہے. ٹھیک ہے. اس پر حدیثیں تھیں. پھر اس کے آگے مسائل کہ اتنا باریک کپڑا جسے بدن چمکتا ہو ستر کے لیے کافی نہیں ہے، اسی نماز پڑھی تو نہ ہوئی. ٹھیک ہے. اور یہ آپ نے دیکھا ہوگا یہ فیمیل کی بھی میل کے لیے بھی اکثر گرمیوں میں آپ نے دیکھا ہوگا حضرات کتنے کپڑے ہوتے ہیں تو سطر جو ہے نا وہ رانیں چمک رہی ہوتی ہیں. یہ چیزیں بڑی دیکھنے والی ہیں. اور مثلا 18 نماز میں سطر کے لیے پاک کپڑا ہونا لازمی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ نماز کے علاوہ نجس کپڑا پہنا تو کوئی حرج نہیں، کسی کو احتلام ہوا. ٹھیک ہے نا. تو اگر وہ اٹھ کے نماز پڑھ لے، نہا کے تو صاف کپڑے پہن کے نماز پڑھ لیتا ہے. بعد میں پھر وہ جو اس نے پہنا ہوتا ٹراؤزر وغیرہ تو وہ رات کو اس نے پہنا ہوتا اگر وہ بھی خراب ہو گیا تو کوئی مسئلہ نہیں، بعد میں اس کو پہن سکتا ہے. تو یہ بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے. مرد کے لیے ناف کے نیچے سے گھٹنوں کے نیچے تک یہ عورت ہے، اس کو چھپائے گا. یہ فرض ہے چھپانا. ناف اس میں داخل نہیں، گھٹنے داخل ہیں. ٹھیک ہے. اور آزاد عورت جو ہے اس پورے جسم کو چھپائے گی سوائے 5 چیزوں کے. 22 مسئلے ہیں. ہاں منہ، ٹھیک ہے، منہ کی ٹکلی، ہتھیلیاں اور پاؤں، ان چیزوں کو وہ کیا کرے گی چھپائے گی. آگے اتنا باریک دوپٹہ جس سے بال کی سیاہی چمکے، عورت نے اوڑھ کر نماز پڑھی تو نہ ہوئی. تو یہ کچھ جن مسائل تھے کس کے بارے میں، نماز کے دوسری شرط ستر عورت. اسی طرح مسئلہ نمبر 27 اگر نماز شروع کرتے وقت عضو کی چوتھائی کھلی، یعنی اسی حالت میں اللہ کو کہہ لیا تو نماز منعقد ہی نہ ہوئی. چوتھائی کھل گیا نا، یعنی ہوا چلی اور اس نے دھوتی پہنی ہوئی تھی تو یعنی یہ مطلب ایک ستر عورت ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. تو یہ آپ نے پڑھ لیا تھا. اب اگلا ہے استقبال قبلہ. ٹھیک ہے. کہ قبلے کی طرف منہ کر کے آپ نماز پڑھیں. تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ کا جو چہرہ ہے وہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے. پہلے قرآن پاک کی آیت پھر حدیث بھی آ گیا. ٹھیک ہے نا. جو پہلے مسجد اقصی کی طرف نماز کر کے پڑھتے تھے پھر بیت اللہ کی طرف. ہاں تو نماز اللہ ہی کے لیے پڑھی جائے اور اس کے لیے سجدہ ہو، نہ کہ کعبہ کو سجدہ نہیں ہو. کعبہ صرف ہماری جہت ہے، ہم اس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. نمبر 49 ہے استقبال قبلہ عام ہے. ٹھیک ہے. بعینی کعبہ معظمہ کی طرف منہ ہو جیسے مکرم والوں کے لیے، یا اس جہت کو منہ ہو جیسے اوروں کے لیے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے.
یعنی تحقیق یہ کہ جو عین کعبہ کی سمت خاص تحقیق کر سکتا ہے، اگرچہ کعبہ آڑ میں ہو، مکہ معظم میں وہ کرے گا۔ اچھا نیچے جو آپ کو یہ نظر آ رہی ہے نا یہ چیز، اچھا مسئلہ نمبر 50، کعبہ معظمہ کا اندر نماز پڑھی تو جس طرح چاہے کر لے۔ مسئلہ نمبر 51 ہے، اگر صرف حتیم کی طرف منہ کیا اور کعبہ والا حصہ رہ گیا تو پھر نہیں۔ اچھا مسئلہ نمبر 52 ہے نا، وہ سمجھنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے؟ وہ ایسا ہے، یہ دیکھیں ایک الف ہے، پھر دال ہے، پھر ہا ہے، پھر خا ہے، ایک نیچے لائنیں اور 3 جو اوپر لائنیں ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ہا درمیان، یہ امام کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے؟ دائیں طرف 45 ڈگری اور بائیں طرف بھی 45 ڈگری ہے، یہ 90 کی وہ آ جاتی ہے، 45 90۔ تو اگر یہ ہا والا جو ہے نا دائیں طرف اگر سائڈ پہ بھی ہو جاتا ہے نا، دور والا، جیسے ہم ہیں، یو کے والے ہیں، یو ایس اے والے، انڈیا والے ہیں، یعنی جو مکہ سے باہر کے ہیں، اگر یہ ہا سے ادھر ہو جائے نا دائیں طرف، تو 35 40 تک بھی اگر ان کا چہرہ پھر جائے نا دائیں طرف، تبھی نماز ان کی ہو جائے گی۔ اسی طرح 35 سے 40 42 44 تک بھی ادھر ہا کی طرف پھر جائے نا، تبھی ان کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن یہ دال سے ادھر آ گئے، 45 ڈگری سے زیادہ آ گئے، پھر نہیں، پھر بہت زیادہ ہی آپ کی جو ہے نا سینہ جو ہے نا کعبے سے پھر گیا۔ اسی مسئلہ کی وضاحت انہوں نے کی ہے کہ جہت کعبہ کو منہ ہونے کی یہ معنی ہے کہ منہ کی سطح کا کوئی جزو کعبہ کی سمت میں واقع ہو۔ تو اگر قبلہ سے کچھ انحراف ہے مگر منہ کا کوئی جزو کعبہ کے مواجہ میں ہے، نماز ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ اس کی مقدار 45 درجہ رکھی گئی ہے، 45 درجہ، ٹھیک ہے؟ تو اگر 45 درجہ سے زائد انحراف ہے، استقبال نہ پا گیا تو نماز نہ ہوئی۔ مثلا الف با ایک خط ہے اور اس پہ ہا اور ہا عمود ہے، اور فرض کرو کہ کعبہ معظمہ عین نقطہ ہا ہے، بالکل سامنے ہے، ٹھیک ہے؟ دونوں قائمیں الف ہا اور ہا اور ہا اور با کی تنصیف کر، بہرحال اس کو یہ تھوڑا سا انہوں نے اس اردو میں لکھا ہے، تو میں نے آپ کو یہ سمجھا دیا کہ ہا کے سامنے کھڑا ہوا ہے، دال کی طرف تک 45 تک بھی جا سکتا ہے اور ادھر خا کی طرف 45 تک جا سکتا ہے، تو تھوڑا سا ادھر ادھر ہونے سے اس نماز میں اتنا مسئلہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے جی گیلانی صاحب سمجھ آئی میں نے جو یہ نقشے کو سمجھانے کی کوشش کی؟ ہاں جی 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 اسد علی بات سمجھ آئی؟ ٹھیک ہو گیا جی۔ حسن رضا جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ ہم کو نہیں سمجھ میں آیا جو بتا رہے ہیں آپ۔ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جب آپ قبلہ کی طرف منہ کریں گے نا تو آپ کا منہ خانہ کعبہ کی طرف ہونا چاہیے۔ اب ہم جو ہے پاکستان، انڈیا یا یو کے والے دور جو ہیں، وہ بے عینی وہ قبلہ تو نہیں ہوگا نا، تھوڑا بہت فرق ہوگا، تو وہ کہتے ہیں اتنا فرق چل جائے گا۔ مطلب آپ ہیں انڈیا سے آپ کر رہی ہیں، ٹھیک ہے نا، تو اگر جی کعبہ کے بالکل سامنے ہوگا نا کہ بندہ، تو دائیں طرف اس کے جی 45 درجہ دائیں ہے، 45 درجہ بائیں ہے، ٹھیک ہے نا، تو اتنا اگر دائیں طرف پھر جائے یا تھوڑا سا بائیں طرف پھر جائے تو تب بھی کعبہ ہی کی طرف سمجھا جائے گا، اس کی نماز ہو جائے گی، زیادہ نہ پھر جائے، ٹھیک یہ بتا رہے ہیں، جی جی ٹھیک ہے۔ آگے مسئلہ 53 کہ قبلہ بنائے کعبہ کا نام نہیں ہے، بنائے کعبہ یعنی بلکہ وہ فضا ہے۔ قبلہ جو ہے نا مطلب یہ نہیں کہ ایک جا رہا ہے جو ہے وہ جہاز پہ جا رہا ہے، تو وہ جہاز تو بہت اونچا ہے قبلے سے، تو وہ کہیں گے قبلہ تو نیچے، تو قبلہ جو ہے نا یہ کعبہ سے لے کر آسمانوں تک یہ ساری جہت ہے قبلے کی، ٹھیک ہے نا، تو جہاز پہ بھی بیٹھ کے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، تو وہ اسی جہت کی طرف ہم دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ آگے کہتے ہیں جو شخص استقبال قبلہ سے عاجز ہو، مثلا مریض ہے، کوئی اس کو جو ہے وہ اس کو آگے پیچھے کرنے والا نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ مختلف انہوں نے نیچے جو ہے مثالیں دی ہیں کہ بے مددگار ہے، سوار پر ہے، ٹھیک ہے، بوڑھ ہے، ایسا آدمی ہے، تو ان تمام جہتوں میں جدھر وہ جا رہا ہے اسی طرف منہ کرے نماز ہو جائے گی اس کی، ٹھیک ہے۔ آگے چلتی کشتی میں نماز پڑھے تو وقت تحریم قبلہ منہ کرے، اور جیسے جیسے وہ گھومتی ہے جائے یہ بھی قبلہ پھرتا رہے، اگر چند نفل نماز ہو اسی طرف پڑھے، کیوں کشتی میں تھوڑے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ تو آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اگر جو ہے وہ اس پر پھرنے کی قدرت ہو۔ مسلح کے پاس مال ہے اور اندیشہ ہے، صحیح ہے کہ استقبال کرے گا تو وہ چور آ جائیں گے اور مال لوٹ کے لے جائیں گے، ٹھیک ہے نا، تو ایسی حالت میں
تو جدھر ہے وہ نماز پڑھ لے، یعنی کہ ہاں اگر وہ پیسہ دینا چاہے، اگر وہ اس کے پاس اجرت والا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو نہیں تو جدھر ہے اس کا وہ نماز پڑھے گا تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ جی جی گیلانی صاحب۔ جی میں وہی بات ہوگی، میں پوچھنے جا رہا تھا، بعض کشتی وہ کیم ہوتی ہیں بحری جہازوں کے یا ہوائی جہاز ہیں، وہ سیٹیں فکس ہاں ہوتی ہاں ہیں، آپ سیٹ اس کو تبدیل نہیں کر سکتے، تو وہ ہاں وہ تو نہیں کر جہاں سکتے، پھر وہ بیٹھے آپ جدھر ہے ہاں وہ جہاں بیٹھے ادھر منہ کر کے نماز پڑھیں، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح گاڑی جو جا رہی ہوتی ہے تو بعض اوقات تو گاڑی تو مشرق کی طرف جا رہی ہے تو قبلہ دوسری طرف ہوتا ہے، اب منہ تو ادھر نہیں کر سکتے، تو آپ بیٹھ کے نماز پڑھیں، اس طرح کوئی بھی چیز ہے، مطلب نماز نہ چھوڑیں، مجبوری کی حالت یہ آپ کے لیے آسانی ہے۔ تو بعض بھی نماز کو ادا کرنا پڑے، بعض کہتے ہیں اس سے گاڑی بیٹھے ہوئے ہیں، منہ اور تو آپ نے فرمایا مشرق منہ کیا، قبلہ مغرب ہے، تو آپ پڑھ لیں جی گاڑی میں، لیکن بعد میں اس کو ہاں ادا کر لیں جب گھر جائیں تو۔ جب گھر جائیں تو ٹھیک ہے، یہ احتیاط ہے، اللہ کرے گا وہ تو ہو جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، آگے کوئی شخص قید میں اور لوگ اس استقبال قبلہ سے مانے ہیں تو جیسے بھی ہو سکے نماز پڑھ لے، قید میں ہے نا تو اتنی وہ ہوتی ہے نا قیدیاں، بہت چھوٹی قید بھی ہوتی ہے، بالکل آپ کر ہی نہیں سکتے، کھڑے بھی نہیں ہو سکتے، جہاں کھڑے ہوتے ہیں تو آپ قبلے کی طرف بنی ہوئی نہیں، اس طرح جدھر ہے نماز پڑھ لیں، آپ کو روکتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ مسئلہ انشاءاللہ۔ اب آگے آتے ہیں نحو کی طرف، سوری صرف کی طرف، گردانے آپ سے سنیں گے کچھ۔ کہاں تک گردانے پڑھ لی تھی گیلانی صاحب؟ نفی مظاہرے کی آپ کی گردانے چل رہی تھی۔ اس میں ظرف اس میں اللہ وہ کر لیے تھے ہم نے، اب تو کیا کہتے ہیں صرف صحیح گائی تھی مولانا عمران صاحب نے۔ جی جی، اس کو تھوڑا ٹائم دیں سارے دوست، صرف کو جلدی ٹائم دیں۔ تو گیلانی صاحب آپ تھوڑا سا لیٹ آئے، شروع میں ہم نے بتایا کہ کل سے انشاءاللہ جو آپ کی پہلا سبق ہے نا قرآن پاک کا، ترجمہ قرآن پاک، تو وہ کل سے انشاءاللہ ہمارا تفسیر جلالین شروع ہو جائے گی انشاءاللہ، ٹھیک ہے جی، وہ PDF میں آپ کو سینڈ کر دوں گا۔ تو شروع سے کر رہے ہیں سورہ انشاءاللہ بقرہ سے، کیا جہاں نہیں، پہنچے ابھی ہم؟ جہاں پہنچے 5واں پارہ ختم ہوا ہے نا وہیں سے 6واں شروع ہوگا، تو چونکہ کل 5واں ختم ہوگا 6واں بھی شروع ہو جائے گا کل، تو وہیں سے انشاءاللہ شروع کریں گے تفسیر جلالین انشاءاللہ۔ تو اسی طرح اب ایک ہفتہ ہے آپ کو صرف صغیر کو اس کو دیکھ لیں، تو اس کے بعد پھر ہم نے کیا کرنا ہے، اس کو اگلی کتاب صرف میں بھی شروع کرنی ہے، اگلی کتاب، اور نحو میں بھی شروع کرنی ہے۔ ویسے نحو میں فیض الادب چل رہی ہے، لیکن الگ سے بھی شرح میں تعامل وہ بھی شروع کر دینی ہے ہم نے، تاکہ تھوڑی سی اس پہ ہم کیا کریں بڑھائیں، ٹھیک ہے۔ اور مشکات المصابیح اور جلالین اور جو ہے وہ بہار شریعت، یہ 3 ایسی بنیادی کتابیں ہیں قرآن کے لیے ترجمہ، یہ جو جلالین حدیث میں مشکات، اور مسئلے مسائل کے لیے بہار شریعت، یہ 3 آپ نے کوشش کرنی ہے، ہم نے اس کو کمپلیٹ پڑھنا ہے انشاءاللہ، زیادہ زیادہ ان کو ٹائم دینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ مسئلے مسائل، اور کیونکہ مشکات اگر آپ نے پڑھ لی تو اس میں بخاری، مسلم، نسائی ساری چیزیں آ جاتی، باقی کو پڑھیں گے لیکن اس کو ہم مکمل پڑھیں گے، کوشش انشاءاللہ میری خواہش یہ ہے کہ اس طرح ہوگا۔ باقی صرف نہ یہ تو ابتدائی چیزیں نا، آپ نے مقولہ سنا ہوگا نا، الصرف ام العلوم والنحو ابوہا، صرف علوم کی ماں ہے اور نحو اس کا کیا ہے، باپ ہے۔ تو بچہ جو ماں کے بغیر نہیں ہوتا، اور پرورش اس کی باپ کے بغیر صحیح نہیں ہوتی، یہ 2 چیزیں بہت اہم ہے۔ آپ صرف کو جو گردانے ہیں اس کو آپ زیادہ سے زیادہ اس کو چلتے پھرتے، اس کے لیے الگ ٹائم نکالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، چلتے پھرتے دہراتے گئے، عادت بنا لی کہ ہم یہ آپ کی اس وقت کی تسبیح ہے، بہترین تسبیح، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے یہ گردانے کریں۔ زردانے اسد بھائی ہیں کہ نہیں ہیں؟ چلے گئے، تو بیٹھے کام کرتے ہوئے ان چیزوں کو گردانے پڑھتے رہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ نے ساری گردانیں پڑھ لی ہیں۔ اب اس میں کہتے ہیں صرف صغیر، یعنی کہ چھوٹی، ٹھیک ہے، چھوٹی گردانیں اس طرح تیار کی جاتی ہیں کہ ایک ایک سیگا سب سے لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے یہ ناصرہ ینصر نصرا فهو ناصر، ونصر ينصر نصرا فذاك منصر، ٹھیک ہے۔ الامر من انصر وانی لا تنصر، حضرت من منصر والالف من منصر، افرتف من انصر والمؤنث من نصرہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ نے اس کو دیکھنا ہے، جی
جی میں کہہ رہا ہوں کہ جو اس آپ کی جو صرف صغیر ہے یہ صرف بھائی مختلف ہے. صرف بہائی والی یاد کریں گے یہ نا اس میں مزہ ہے, اس میں نا پوری وہ آ جاتی ہے. اس کو یہ آپ کو آسانی کر کے دی ہے, ٹھیک ہے جی. عمران صاحب کو کہوں گا کہ صرف بہائی والی وہ گردان, بلکہ میں دیکھ لیتا ہوں صرف بہائی والی گردان نکال کے نا تو آپ نے وہ کرنی ہے, ٹھیک ہے نا. گردان جو ہے نا وہ یہ صرف بہائی والی بہتر ہے. میں ابھی کھولتا ہوں, میرے پاس ہے, دیکھتا ہوں, ٹھیک ہے جی. جی گردان جو ہے نا وہ صرف بہائی والی ہے جی. ناصرہ ینصر میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں. تو کل آپ نے کیا کرنا ہے, اس کو یاد کرنا ہے. اب یہ آپ کی صرف یہ گردان چلے, ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں یہ آپ کی پوری وہ گردان جو آپ نے پڑھا ہوتا ہے نا وہ سارا اس میں آ جاتا ہے. ناصرہ ینصر نصرا فهو ناصر ونصر ينصر نصر. عمران صاحب آپ کا مائک بند کیوں نہیں ہوتا؟ ناصرہ ینصر نصرا فهو ناصر ونصر ينصر نصرا وذاك منصر لم ينصر لم ينصر لا ينصر لا ينصر لا انصر لتنصر لا ينصر لا ينصر وان لا تنصر لا تنصر لا ينصر ازرق منه منصر منصر مناصر مناصر ولات منه منصر منصران مناصر ومناصر منصرة منصرتان مناصر ومناصرة منصار منصار مناصر ومناصر ومناصرة افل التفضيل المذكر انصر انصران انصرون اناصر واناصر والمنص من النصرہ نصر یا نصریات نصر نصر فیرت اجماع انصر و انصر و نصر یا نصر. بڑا آسان ہے. دیکھیں ناصرہ ماضی ہے, ناصرہ نصر نصر, یا نصر مضارع ہے, نصر مصدر ہے, ناصر اس میں فاعل ہے, اور نصرہ ماضی موجود ہے, ینصر مضارع موجود ہے, نصر یہ مصدر ہے, منصور اس میں مفعول ہے. لم ينصر فی ذات معلوم, لم ينصر مجهول, لا ينصر مضارع معلوم نفی, لا ينصر مجهول, لا ينصر نفی بلن, لا ينصر نفی بلن مجهول, ٹھیک ہے. لتنصر انصر معروف, لتنصر جو ہے وہ امر مجهول, لینصر غائب معلوم, لینصر غائب مجهول. نہیں لا تنصر جو ہے حاضر معلوم, لا تنصر حاضر مجهول. لا ينصر غائب معلوم, لا ينصر غائب مجهول. ظرف آگے گا منصر منصر مناسب مناسب, والآلت اور اسم آل آ گیا, ٹھیک ہے. اسم آلہ تینوں آ گیا, افعل تفضیل آ گیا, مذکر آ گیا, پھر مؤنث آ گیا, پھر فعل تعجب آ گیا. یعنی نیچے والوں کو سارے سرے دیے گئے ہیں, ظرف کے سارے دیے گئے ہیں, اسم آلہ کے دیے گئے, اسم تفضیل کے, ٹھیک ہے. اوپر جو ہے نا وہ ایک ایک دیا گیا ہے. تو اس کو آپ نے ابھی آدھا یاد کر لیں بھلی, ٹھیک ہے جی. اگر کسی نے سارا یاد کیا ہے تو بہت اچھی بات ہے. کل آپ نے یہ پوری گردان جتنی آپ نے مطلب آدھی کرنی ہے, کسی نے آدھی کر لے, پوری اگر کرنی ہے بڑی ہمت ہوگی. تو ہم نے 2 دن میں اس گردان کو مکمل کرنا ہے انشاءاللہ. یہ ایک گردان آپ کو آ گئی تو آپ نے سارا سمجھ لینا ہے. جی عمران صاحب توجہ کیجیے, میں اذان ہو گئی ہے. جی جی جی